میری ایک آنکھ اگر انتظامی معاملات کا جائزہ لیتی ہے تو میری دوسری آنکھ تعلیم و تعلم کا جائزہ لیتی ہے۔ مجھے 40واں سال ہے جی، درس و تدریس کے ساتھ اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ترقی اور ترویج کا پیمانہ جو ہے کہ آنے والا دن پہلے سے بہتر ہوتا ہے۔ میں دیکھا کہ اگر ایک کیمپس تھا تو دوسرا کیمپس، تیسرا کیمپس، چوتھا کیمپس، میں نے بڑے پہلو دیکھے۔ ایک نوجوان نے بتایا کہ جی میں بی ایس کر رہا ہوں، تو میں نے پوچھا بیٹا بی ایس کس میں؟ کہتا ہے سر میں بی ایس انگلش میں کر رہا ہوں۔ ایک اسلامیات کا بتایا۔ میں نے جس میں جو بنیادی ایلیمنٹ نوٹ کیا وہ طلباء کے اندر سیلف رسپیکٹ ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ باربر شاپ بھی یہی ہے، مجھے پتہ چلا کہ ٹیلر شاپ بھی یہی ہے، ٹی شاپ بھی یہی ہے، فاسٹ فوڈ کا بھی انتظام یہی ہے۔ تو گویا طلباء کو انفیریورٹی کمپلیکس سے نکال کے سپریورٹی کمپلیکس میں لانے کے سارے کرینے موجود ہیں۔ یہ پنڈال میں مجھے نورانی فرشتے نظر آ رہے ہیں، سفید دستاریں نظر آ رہی ہیں، ہر بندہ نظم و ضبط کے ساتھ بیٹھا ہے، ڈسپلن کے ساتھ بیٹھا ہے۔ میرے سامنے فارغ التحصیل طلباء بھی موجود ہیں۔ تو کیا بتانا پڑے گا خوشبو کو کہ میں خوشبو ہوں؟ وہ خوشبو کبھی نہیں بتاتی، وہ خود بکھر کے اپنی خبر دے دیتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ جی چاہتا ہے آج ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود ہوتے تو میں ہاتھ تھام کے دائرہ مصطفیٰ میں آ جاتا۔ یہاں گلا نہیں گھونٹا جا رہا، یہاں تو حیات کا ہر کرینہ اور ہر رویدگی موجود ہے۔ جس ڈھب چلن اور کرینے سے ادارۃ المصطفیٰ چل رہا ہے، دونوں چیزوں کا جو ہے وہ سنگم ہے، علوم عصریہ کا اور علوم دینیہ کا، دونوں کا سنگم اور حسین امتزاج۔ جتنی آہستگی کے ساتھ اور جتنے تسلسل اور روانی کے ساتھ ادارۃ المصطفیٰ قدم بڑھا رہا ہے، آنے والے وقتوں میں یہ سب کانٹیننٹ کی بڑی خانقاہ ہوگی جہاں سے علوم عصریہ، علوم دینیہ اور جدید علوم کا بہترین سنگم ہوگا۔ درس تصوف بھی ہے، درس حدیث بھی ہے، درس قرآن بھی ہے، اور سارے دروس چل رہے ہیں اور سلسلہ چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ڈونرز یہاں موجود ہیں اور میری گفتگو کو سن رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دا بیسٹ پلیس ان دا ورلڈ، دنیا کے اندر بہترین جگہ، اداروں میں جاتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین جگہ ہے جہاں دوہرا تہرا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ نتائج تو آنکھوں کے سامنے ہیں۔ سب سے زیادہ اس وقت اہل سنت کی انڈسپیوٹڈ غیر متنازع شخصیت اور ہستی ہمارے ممدوح، ان کا ادارہ اور ان کی ذات زیادہ مستقیم پر اور ناک کی سیدھ میں چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم و دائم رکھے۔ جب میں یہاں پہنچا ہوں اور تھوڑا بہت میں نے جو دیکھا ہے اسی سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میرے ذہن میں جو تصور تھا وہ قدر ناقص تھا، اور یہ جو حقیقت ہے یہ اس کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم سب کو اللہ کی حمد کرنی چاہیے۔ ایک شعر قبلہ پیر زادہ صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں ان کے ادارے کو دیکھتے ہوئے۔ کانٹوں سے بھرے بن میں رستے کی بنا ڈالی، کانٹوں سے بھرے بن میں رستے کی بنا ڈالی، دے دے کے لہو ترہے نقشے کف پا ڈالی۔ اس ادارہ میں آ کر قلبی مسرت ہوئی۔ زندہ رہنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کچھ کام کیا جائے۔ کام کرنے کے بعد لیڈر، قائد بننے کی خواہش عموماً دلوں میں موجود ہوتی ہے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عالمی سطح پر اتنا مفید، مثبت اور امت کے لیے ہر پہلو سے خیر کا مجسم کام ہونے کے باوجود آپ اپنے لیے کوئی لقب پسند نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کا یہی انداز ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا اس کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا، اس کے احوال سے محرم نہیں پیران طریق۔ یقیناً قبلہ پیر زادہ صاحب کی شخصیت میں ہمیں ایک اقبال کا مرد مومن نظر آتا ہے، صوفیاء کی تعلیمات کا ایک پیکر نظر آتا ہے۔ آپ کی فکر ہر پہلو سے قابل ستائش ہے۔
میں پہلی دفعہ یہاں حاضر ہوا، لیکن یقین جانیں یہ سارا نظام دیکھ کر دل کہتا ہے کہ صحابہ کرام کی اس علم و ادب کی وراثت کا اگر عملی پیکر دیکھنا ہو تو ادارہ مصطفیٰ دیکھ لیجیے۔ ادارۃ المصطفیٰ میں یہ دونوں باتیں اپنے نقطۂ عروج پر اس بندہ عاجز کو نظر آئیں۔ ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم خصوصاً اہل سنت علم کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں، عوام الناس کو اپنے علماء کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ وہ علمی شمع لے کر اٹھے ہیں جن سے اکناف عالم منور ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان کو اور زیادہ عام کرے، اور قبلہ پیرزادہ صاحب جو اپنی زندگی وقف کر کے ایسے کامل جوہر تراش رہے ہیں جن میں یقیناً اسلام کی ایک عملی تصویر نظر آتی ہے، اس فیضان کو اللہ قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ آج میری خوش بختی ہے کہ میں ایسے ادارے کے اندر اور ایسے ماحول کے اندر ایسے افراد کے اندر حاضر ہو کر کے اپنے ناقص تکلم سے آپ سے محو گفتگو ہوں کہ جس ادارے میں آنا، جن لوگوں کے پاس بیٹھنا، جن کے سامنے حاضر ہونا، جن کے چہروں کو دیکھنا بخشش کا باعث بنتا ہے اور انسان کی ترقی درجات ہوتی ہے۔ یقین فرمائیے کہ جب علم و عمل کے ایسے گلستان دیکھتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ یہ سرزمین گوجرانوالہ کے رہنے والے اتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو حضرت پیرزادہ صاحب جیسے رہنما ملے اور یہ ادارۃ المصطفیٰ جیسا بہت بڑا ادارہ ملا۔ اور یہ جو بات حقیقت ہے وہ یہاں نظر آتی ہے کہ علماء کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میں علماء گوجرانوالہ کی طرف سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں حضرت پیرزادہ صاحب کو اور ان کے معاونین کو اور ان کے دوست احباب کو، اور یہ یقین فرمائیے کہ جو تعاون کر رہے ہیں وہ یہ یقین رکھیں کہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت ہے، تو ان کا مال اس پہ خرچ ہو رہا ہے، اور جو خرچ ہو رہا ہے تو اس کے الحمدللہ ثمرات ہم بڑے خوبصورت انداز کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فروغ علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حمدا لك ربي أحييت روحي۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب فرما دے، مقدر کی خزائیں رخصت کر دے، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ یہ بچے جو سند فراغت پا کے عملی میدان میں اتر رہے ہیں، اللہ ان کو اپنی غیبی تائید نصیب فرمانا، اللہ ان کی نصرت فرمانا، ان کے لہجوں میں تاثیر رکھ دے، اللہ ان کو خلوص کی دولت عطا کر دے، خشیت کا جمال عطا کر دے، اللہ دین کو حکمت کے ساتھ پیش کرنے کی انہیں توفیق ارزانی فرما، تکبر سے، رونت سے، غرور سے، طمع سے ان کی زندگیوں کو محفوظ فرمانا، ان کی آنکھوں کو شرم و حیا کے اجالے دینا، ان کی تنہائیوں کو ان کی جلوتوں سے زیادہ پاکیزہ فرمانا، اللہ ان کو اپنی بندگی کا جمال اور نور نصیب فرما۔